السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم کسی نہ کسی ٹاپک کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ایک ٹاپک جو ہم نے دیکھا یوٹیوب کے اوپر، وہ بہت زیادہ اس پہ تشویش ہوئی، اور اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کرام کی حفاظت فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیر قائم و دائم فرمائے۔ خبر یہ ہے کہ مولانا مفتی طارق مسعود صاحب جو ہمارے مخدوم مکرم ہیں، ان کی بھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی۔ اسی طریقے سے حضرت اقدس مبلغ اسلام حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کے حوالے سے بھی ٹویٹر کے اوپر پیغام دیکھا کہ وہ کرونا کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں اور ہاسپٹلائز ہو گئے ہیں۔ اسی طریقے سے مفتی طارق مسعود صاحب بھی کوارنٹائن میں ہیں اور اپنے آپ کو انہوں نے اپنے گھر میں ہی کوارنٹائن کیا ہوا ہے۔ اسی طرح مختلف اکابر کے بارے میں کچھ نہ کچھ بیماریوں کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ کچھ اکابر حالیہ دنوں کے اندر، بلکہ یوں کہا جائے کہ 2020 تو یعنی عام الحزن، یعنی ایسا سال جو غم کا سال، اللہ معاف کرے اگر کہا جائے تو اس میں کچھ غلط نہ ہوگا۔ بڑے بڑے اکابر جو ہے اس مہینے کے اندر، اس سال کے اندر دنیا سے تشریف لے گئے، اور مختلف قسم کے زوال آئے مسلمانوں کے اوپر۔ کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا اس وقت لپیٹ کے اندر ہے اس بیماری کی۔ کچھ دنوں کے لیے یہ چیز ختم ہوئی تھی، لیکن اب چونکہ جیسے جیسے آگے سردیاں آ رہی ہیں، لوگوں کو نزلہ زکام ہو رہے ہیں، تو یہ بیماری دوبارہ آ رہی ہے۔ اور حج بیت اللہ کا بند ہو جانا، پھر عمروں کی پابندی، اور پھر بیت اللہ شریف کے اندر گنتی کے لوگوں کا جا کے نمازیں پڑھنا، اور عبادات کے لیے مسجد حرام اور مسجد نبوی کے اندر پابندیوں کے ساتھ جانا، یقیناً یہ ساری کی ساری چیزیں مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ ان کے دلوں کو زخمی کرنے والی ہیں، کیونکہ ہم اتنے گناہ گار ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اتنے مبارک جگہوں کے اوپر عبادت کی توفیق جو ہے وہ ہم سے سلب کر لی، جس کے اوپر استغفار کیا جائے، جتنا استغفار کیا جائے، جتنا کثرت سے استغفار کیا جائے اتنا کم ہے۔ تو اب اس بیماری سے متعلق کیا کرنا ہے، تو یقیناً اس بیماری سے متعلق بہت ساری چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں، اور احادیث کے اندر بھی بتائی گئی ہیں کہ بیماری سے کس طریقے سے بچا جائے اور کس طریقے سے اپنی حفاظت فرمائی کی جائے۔ تو اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے کہ جو شخص بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ صبح 3 بار اور شام 3 بار پڑھے گا تو ایسا شخص جو ہے وہ ہر قسم کی بیماریوں سے، تکالیف سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح بے شمار آیتیں آئی ہیں اور احادیث میں بیان ہوئی ہیں دعائیں، لیکن یہ بہت آسان چیز ہے اور مسلمانوں کے لیے جو ہے یہ بالکل عام زبان زد عام ہے یہ دعا۔ تو بس صرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے کہ اس صورت کا اور اس آیت کا، اس دعا کا اہتمام فرمائیں۔ اور اسی طریقے سے قرآن مجید کی جو صورتیں ہیں، جیسے آیت الکرسی ہے، اسی طرح چار کل ہیں، اور اسی طرح مختلف کچھ صورتیں اور دعائیں ہیں جن کو آپ اپنے لیے پورا ایک اس کو یعنی اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے اس کو آپ بہتر مناسب سمجھیں اور اس کی پابندی کریں۔ جیسے منزل ہے، منزل کے اندر تقریباً ساری قرآن مجید کی ان آیات کو جمع کر دیا گیا ہے جو حفاظت کی آیات ہیں، جن سے نظر بد، جادو، جنات اور اسی طرح آسیب کچھ بھی ہے اس کا الحمدللہ توڑ ہوتا ہے، اور جن کو نہیں ہے ان کے لیے حفاظت کا سامان ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں کو ہمیں لازم پکڑنا ہے۔ ماسک کا اہتمام لازمی کریں، دوسروں سے جو ہے تقریباً 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں، اور جب بھی آپ گھر کے اندر آئیں تو اپنے ہاتھوں کو ضرور واش کریں، ٹھیک ہے نا جی۔ بہتر تو یہ ہے کہ باوضو رہیں۔ علماء کرام نے فرمایا کہ جو شخص باوضو رہتا ہے اس کو ظاہر ہے کہ ہر قسم کی شیطانی اور جسمانی روحانی بیماریاں جو ہے ان سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ کوشش کریں کہ ہر وقت باوضو رہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد رسول اللہ